بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر بھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ چینل کو پسند کرنے کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں گجراوالا سے بھیجی ہے شکیل احمد نے۔ سنتے ہیں شکیل احمد کی سچی آپ بیتی۔ شکیل احمد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جو بات میں آپ کے ساتھ آج اپنا واقعہ شیئر کر رہا ہوں آج سے 40-45 سال پہلے کا ہے۔ میری رہائش گجراوالا شہر میں ہے اور میں لاہور کی ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ لاہور میں میرے پاس رہائش نہیں تھی اور میں اس ٹائم ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ تعلیم کی مصروفیات اور کچھ پارٹ ٹائم جاب بھی کیا کرتا تھا وہاں پر۔ کافی دن گزر چکے تھے، فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو یہ چھٹیاں کچھ آئیں تو میں نے کہا کہ چلو گھر کی طرف چلتے ہیں۔ کافی یاد آ رہی تھی گھر والوں کی۔ میرا یہ پلان پہلے سے ہی تھا کیونکہ یہ سردیوں کی چھٹیاں تھیں، تو میں نے پہلی فرصت میں ہی گھر والوں سے ملنے کا پروگرام بنایا اور میں لاہور سے گجراوالا روانہ ہو گیا بائی ٹرین۔ گجراوالا پہنچ کر میں نے 5 سے 6 دن وہیں قیام کیا، کیونکہ یونیورسٹی کی تو چھٹیاں تھیں لیکن جو میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا اس کی مجھے زیادہ چھٹی نہیں ملی تھی، تو میں نے چھٹے دن ہی واپسی کا اپنا پلان کیا اور میں اسی طرح بائی ٹرین گجراوالا سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ گجراوالا سے لاہور کا جو سفر ہے وہ بہت ہی مختصر سا ہے۔ میں نے اسٹیشن پہنچ کر ٹکٹ لی اور جا کر اپنی مقررہ سیٹ پر بیٹھ گیا، تو میرے سامنے ہی 2 برقع پوش خواتین بیٹھی ہوئی تھیں میرے سے پہلے، اور انہوں نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، سوائے آنکھوں کے ان کے چہرے یا جسم پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے مجھے معلوم ہوا کہ ایک جو عورت ہے وہ تھوڑی ایجڈ ہے اور ایک لڑکی بالکل ینگ ہے، اور اس کی آنکھیں بہت ہی حسین تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں بولتی ہوں۔ خیر میں نے ایک چٹی سی نگاہ ان کے اوپر ڈالی اور واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا، لیکن ایک بات جو تھی مجھے جو پریشان کی جا رہی تھی، وہ دونوں خواتین مجھے مسلسل گھور رہی تھیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب لوگ اتنے ایڈوانس نہیں تھے، یا کہ کہہ لیں کہ اتنی لوگوں میں شرم ہوا کرتی تھی اس ٹائم، اور اس طرح دیکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں کا مسلسل مجھے دیکھنا مجھے کنفیوز کر رہا تھا، اور اس زمانے میں لڑکے بھی بڑے شرمیلے ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ دوسری کمپارٹمنٹ میں جا کر کوئی سیٹ تلاش کرتا ہوں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ ابھی میں وہاں سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ مجھے ان دونوں خواتین میں سے ایک خواتین نے پکارا، جو کہ یقیناً اس لڑکی کی ماں تھی جو تھوڑی ایجڈ تھیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس طرح ہم لوگوں کی بات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختصر سے وقت میں ہم لوگوں کی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی، اور ہم لوگ اتنے بے تکلف ہو گئے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اس عورت کی بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بہت ہی مہذب تھا، اور ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ لاہور اسٹیشن جب آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی یہ ٹائم گزر گیا۔ خیر میں نے اخلاقاً ان دونوں کا سامان اٹھا کے ٹرین سے باہر لے آیا۔ میں ماں جی کو الوداع کہنا چاہ رہا تھا، سلام دعا کی، اور میں جیسے ہی پلٹا تو پیچھے سے انہوں نے مجھے آواز دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تم سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا حکم ماں جی،
کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے ٹھوکر نیاز بیگ تک جانا ہے اور میں اپنی بیٹی کو اس جگہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی، تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی تم میری بیٹی کو گھر تک چھوڑ دو، کیونکہ تم مجھے ایک عزت دار گھرانے کے چشم و چراغ لگتے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ماں جی، میں آپ کا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس ٹائم میں اپنی جوانی کے عروج پر تھا، اور سچ بتاؤں آپ کو تو میرا اس لڑکی کی حسین آنکھوں پر دل آ گیا تھا، اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ آئندہ اگر کوئی رشتے کا کوئی پروگرام بنتا ہے شادی کا، تو میں ان لوگوں کا رہن سہن اور ان کا گھر دیکھ لوں، تو پھر اپنے گھر والوں کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیج سکوں۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں آپ کی بیٹی کو خیر و عافیت سے گھر تک پہنچا دوں گا۔ پھر وہاں سے وہ خاتون میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئیں، اور میں نے ان کی بیٹی سے کہا کہ چلیے، تو وہ میرے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی ہوئی اسٹیشن سے باہر آ گئیں، اور پھر ہم نے ایک ٹانگا لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ ٹانگے میں سوار ہو کر میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے بڑی ہی شائستگی لہجے میں مجھے بتایا کہ جلو موڑ کے پاس کوئی جگہ انہوں نے مجھے بتائی تھی، وہ میں نے ٹانگے والے کو بتائی، اور ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ ٹائم مغرب کے بعد کا تھا جب ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس جگہ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرا جانا کبھی بھی اس طرف نہیں ہوا تھا، اور یہ آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ ایریا بہت ہی سنسان تھا۔ راستہ بے حد سنسان اور ویران تھا، اور سردی جو تھی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ہمیں تقریباً یہاں سے چلتے ہوئے آدھے سے پونا گھنٹہ ہو گیا تھا، اور میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ بس تھوڑا آگے۔ تھوڑا چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی، ہمیں ریلوے اسٹیشن سے نکلے تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے، اور ٹانگے والا بھی بار بار پیچھے مڑ کے مجھ سے پوچھتا کہ باؤ جی کتنا دور ہے، اور جب میں اس سے پوچھتا تو وہ کہتی تھوڑا اور آگے۔ ہم جس روڈ پر تھے وہ بہت ہی پر اسرار روڈ تھا، اور مجھے ٹانگے والے کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے بہت تنگ آ چکا ہے، بیزار ہو چکا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا گھر جو ہے آنے کا نام نہیں لے رہا، اور اوپر سے شدید سردی۔ ٹانگے والا بھی ہر 10 منٹ کے بعد مجھ سے پوچھتا۔ اللہ اللہ کر کے اس لڑکی کا گھر آیا، اور اس نے ایک سائڈ پہ رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی ٹانگے والے نے ٹانگا روکا تو ہم دونوں نیچے اتر گئے، اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس لڑکی نے ایک طرف اشارہ کیا، جہاں پر 50-60 فٹ کی فاصلے پر کچھ گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کا فاصلہ آپس میں 50 یا 60 فٹ ہوگا، اور دور دور یہ گھر جو بنے ہوئے تھے، کسی میں اکا دکا پیلا سا بلب کی روشنی سے وہ گھر نظر آ رہا تھا، اور انہی گھروں کی بلب کی روشنی سے تھوڑی بہت جو روشنی تھی وہ سڑک پر پڑ رہی تھی۔ میں نے ٹانگے پر سے اس کا بیگ اتارا اور اس کے پاس رکھا، اور اس سے کہا کہ اللہ حافظ۔ اس نے کہا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ کھانا کھائے بغیر مت جائیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، اور واپسی مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے اپنے ہاسٹل میں ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پڑوسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کھانا کھا لیں، پھر وہ آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ آئے گا۔ حقیقت بات بھی یہی تھی کہ میں بھی دل ہی دل میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کے گھر جاؤں اور اس کا رہن سہن دیکھوں، اور یہ بات بھی معلوم کروں کہ کہیں اس لڑکی کا رشتہ کہیں طے تو نہیں ہے۔ یہی سب سوچ کر میں نے ٹانگے والے کو کرایہ نکال کر دیا، اور ٹانگے پہ سے اپنا بیگ اٹھایا
اور اس لڑکی کا بھی بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ یہ بات تقریباً 1979 کی ہے، اور اس ٹائم جس علاقے میں کھڑا تھا وہ تمام علاقہ ویران اور بیابان تھا۔ کچھ گھر جو دور دور کر کے بنے ہوئے تھے اور ان میں کہیں کہیں ایک بلب جل رہا تھا۔ یہ سب نظارہ دیکھتے ہوئے میں اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے دروازے پہ آ کر رکا۔ جب اس لڑکی نے دروازہ بجایا تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جو کہ اس کی ہی ہم عمر ہوگی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی برقعے میں تھی۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ گھر میں برقع پہن کر کون پھرتا ہے؟ اور وہ دور آج کے دور جیسا نہیں تھا کہ موبائل فون سے آپ کسی غیر محرم کے آنے کی اطلاع گھر پر کر دیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خیر، میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ میں گھر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بہت سلیقے سے گھر کا فرنیچر، چادر اور جو چیزیں تھیں گھر کی بڑے سلیقے سے صفائی سے رکھی گئی تھیں۔ وہ جس کمرے میں مجھے لے کر آئی تھی وہاں پہ صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور میں اس گھر کے سلیقے اور کرینے کو بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اپنی ماں سے مخاطب تھا کہ ماں، میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی سگڑ اور ششیل بہو تلاش کر لی ہے۔ میں جو ادھر ادھر نظروں سے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، آپ مجھے واش روم کا بتائیں، میں فریش ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اس لڑکی نے گلی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہاں پر واش روم ہے۔ میں اٹھا اور اس طرف چلا گیا، اور میں آرام سے وہاں پر میں نے ہاتھ منہ دھویا، میں فریش ہوا۔ جب میں واش روم سے باہر آیا تو میں نے وہاں پر دو لڑکوں کو آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ عمر کے اعتبار سے ایک بچہ 6 سے 7 سال کا تھا اور ایک 9 یا 10 سال کا بچہ ہوگا۔ وہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے، وہ بے خبر کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ 2 سے 3 منٹ میں انہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ مجھے دیکھ کر وہ بچے بھی میرے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، اور میں نے بھی ان سے سلام دعا کرنا چاہی، لیکن وہ دونوں ہنستے ہوئے میرے پاس سے آگے کی طرف چلے گئے۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور آ کر میں اسی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کھانا تو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں جو سامنے اخبار رکھی تھی وہ اٹھائی اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اس نے عبایا نہیں پہنا ہوا تھا، اس نے بڑے طریقے کے ساتھ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس قدر حسین، اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور واقعی اس کی آنکھیں جو تھیں اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لیجئے۔ میں ایک دم ہی اپنے خیالوں سے باہر آیا اور شرمندہ سا ہو گیا کہ کیا سوچتی ہوگی کہ کیا میں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا اور کھانے کی طرف توجہ کی۔ کھانے میں بہت ہی زبردست قسم کا پلاؤ رکھا ہوا تھا ایک پلیٹ میں بھنا ہوا گوشت تھا، اور ساتھ میں ہی ایک مٹی کی پیالی میں کھیر تھی۔ کھانے کی خوشبو ایسی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں صدیوں کا بھوکا ہوں اور جلدی سے بس اس کھانے کو کھا لوں۔ لیکن اس لڑکی کا خیال کرتے ہوئے میں نے آرام سے چاول جو تھے وہ کھانا شروع کیے، اور وہ لڑکی میرے پاس ہی بیٹھ گئی، اور باتوں ہی باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں
میری بہن اور میرے 2 چھوٹے بھائی اور میری امی اور ابو کا ہمارے انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے ابو کا افسوس کیا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ڈائریکٹ میں اس سے پوچھوں کہ اس کا کہیں رشتہ ہوا ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں نے احتیاط سے کام لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی بہن شادی شدہ ہے؟ شاید وہ میرے دل کی بات کو جان گئی تھی اور ایک ادا سے مسکرا کر مجھے کہنے لگی، نہیں، نہ میرا کہیں رشتہ ہوا ہے نہ میری بہن کا۔ اس کی یہ بات سننا تھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور میں اتنا خوش ہوا کہ شکر ہے کہ اس لڑکی کا کہیں رشتہ نہیں ہوا۔ کیا بات ہے اگر یہ لڑکی میری بیوی بن جائے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کھانا چھوڑ کر کمرے میں دھمال ڈالوں، لیکن میں نے اپنے اوپر قابو رکھا اور احتیاط کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں نے تمام کھانا کھا لیا اور کھانے کے بعد میں نے اسے اجازت چاہی اور اس سے کہا کہ میں پھر کچھ دنوں میں آپ کے گھر تشریف لاؤں گا اپنی والدہ کو لے کر آپ کی والدہ سے ملوانے۔ مگر اس نے مجھے کہا کہ بہت زیادہ رات ہو گئی ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھ چکی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے کمروں سے باہر ایک کمرہ ہے، آپ وہاں پر رات گزار لیں، صبح ہوتے ساتھ ہی آپ یہاں سے چلے جائیے گا۔ اور اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ آج رات ہماری والدہ کا آنا مشکل ہے، تو بہتر ہے کہ آپ رات یہاں رک جائیں تاکہ ہمیں بھی ایک سہارا ہو جائے گا۔ یہ بات سننی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ چلو یہ کام نیکی کا ہے اور ویسے بھی اس ٹائم مجھے کوئی تانگا یا کوئی سواری نہیں مل سکتی، تو بہتر ہے کہ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرا بستر باہر لگا دیجئے، اور وہ لڑکی ایک ادا کے ساتھ مسکرائی اور اس کے مسکرانے میں اور اس کے ہنسنے میں ایک پراسرار تھی۔ میں نے دیکھا اور اپنے ذہن کو جھٹک کر باہر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی نے اس کمرے میں میرا بستر لگا دیا۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بستر پر لیٹتے ساتھ ہی مجھے نیند آ گئی۔ 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ جب واش روم سے فارغ ہو کر باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر کا جو پورشن تھا اس پہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ لوگ شاید باہر کوئی سامان لینے گئے ہوں گے، اس لیے تالا ڈال کر یہ لوگ چلے گئے۔ 15-20 منٹ تو میں کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ پھر مجھے یہ ایسا لگا کہ چلو اٹھ کے باہر چلتا ہوں، دیکھتا ہوں باہر کا نظارہ، اور میں اٹھا باہر کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ایک ڈھابا تھا۔ میں اس طرف چل پڑا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں کتنی دیر میں گھر واپس آئیں گی، اور مجھے اس قدر بھوک لگ رہی تھی کہ جیسے میں پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہوں۔ خیر میں ڈھابے پہ گیا اور میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو ان لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ معلومات مجھے اس ڈھابے سے مل جائے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو تھے ان لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ پرچون ہو یا ڈھابے والا ہو، ان کی اس محلے پہ تمام محلے والوں کے بارے میں ان کو جو معلومات ہوتی تھیں، اور میں اسی وجہ سے بھی اس طرف چلا گیا کہ چلو ناشتہ بھی کر لوں، کچھ کھا بھی لوں اور ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کروں۔ ڈھابے پہ پہنچ کر میں نے ایک بچے کو چائے پراٹھا لانے کا کہا، کیونکہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ علاقہ جو تھا تھوڑا دیہاتی علاقہ تھا۔ تو ڈھابے کا جو مالک تھا وہ خود میرے لیے چائے پراٹھا لے کر میرے پاس آیا اور مجھے بڑے ادب سے اس نے سلام کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ باؤ جی خیریت ہے آپ یہاں پر؟ اس جگہ پر گنتی کے 10 سے 15 گھر تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان سب گھر والوں کو جانتا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس ٹائم پینٹ شرٹ میں تھا،
تو وہ ڈھابے کا مالک سمجھا کہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں، کسی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے اس کے اندازے کی نفی کی اور اسے بتایا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پنجاب کی فلاں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ میری طرف حیرت سے وہ دیکھنے لگا کہ باؤجی وہ یونیورسٹی تو یہاں سے بہت دور ہے، آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے اسے رات کا تمام واقعہ اور یہاں آنے کا اس کو بتایا، اور میں نے کہا کہ چلو اسی بہانے اس فیملی کی جو انفارمیشن ہے اس بندے سے مل جائے گی، کیونکہ دیہاتی علاقے میں ڈھابے والا اور پرچون والا علاقے کے تمام لوگوں کی جو ہے وہ پوچھ گچھ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اس بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں پایا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح 2 لڑکیاں ہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں اور ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ باؤجی میں تو یہاں پر کسی ایسی فیملی کو نہیں جانتا۔ پھر میں اس کو ڈھابے سے باہر لے کر آیا اور اس کو اشارے سے اس گھر کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ والا گھر۔ تو میری طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا، مسکرانے لگا کہ باؤجی مذاق کرتے ہو، یہ گھر تو کب سے بند پڑا ہے اور یہ گھر تو خالی پڑا ہے۔ اس کی یہ بات سننا تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس گھر کے قریب لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ والا گھر ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا چڑ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ جی ہاں میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ بلا وجہ مجھے وہاں سے یہاں لائے ہو، یہ گھر تو کب سے خالی پڑا ہے بھائی، آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ میں بھی آگے سے چڑ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی، میں یہاں پر 2 لڑکیوں سے ملا ہوں اور 2 چھوٹے بچوں سے بھی، اور میرا سامان بھی اندر موجود ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ ڈھابے والے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس ڈھابے کی طرف لے آیا، اور وہاں پر جو 8-10 لوگ مقامی بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہمارے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی اس باؤجی کو بتاؤ کہ وہ جو گھر ہے وہ خالی پڑا ہے۔ تو سب لوگوں نے ڈھابے والے کی تصدیق کی اور بتانے لگے کہ باؤجی یہ گھر تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے، خالی گھر ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں ان کی طرف دیکھ کر حیرت سے سوچنے لگا کہ میں ان کی بات پہ یقین کروں یا اپنی آنکھوں پر، جو کہ میں نے رات اس گھر میں ان لوگوں کو دیکھا، اور حیرت کے مارے میں وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اپنا سر پکڑ کر، اور میں یہ سوچنے لگا کہ کل سے اب تک جو میرے ساتھ ہوا، کیا یہ کوئی دھوکہ تھا یا خواب تھا؟ اگر وہ خواب بھی تھا تو میں یہاں پر کیسے موجود تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی لوگ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کیجئے آپ سب لوگ۔ پھر میں نے ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور اس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیں، میرا سامان اندر موجود ہے۔ اور جب ہم اس گھر کے پاس پہنچے ان مقامی لوگوں کو لے کر، تو میرا کمرہ جہاں پہ میں نے رات گزاری تھی وہ تو کھلا تھا، مگر اندر والے جو کمرے جہاں پر میرا سامان تھا وہ بند تھا۔ اور اب مجھے حیرت اور بھی زیادہ ہوئی کہ وہ جو تالا تھا وہ اس قدر زنگ آلود تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو گھر ہے پتہ نہیں کتنے زمانے سے بند ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے وہاں کھڑے تمام لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ یقین کیجئے میرا سامان اندر موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کا سامان اندر موجود ہے تو پھر یہ تالا کیسے یہاں پڑا ہے، اور ہمارے پاس کسی کے پاس بھی اس تالے کی چابی نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس گھر کے مالک کو جانتے ہیں، مگر میں بضد تھا کہ میرا سامان جو ہے وہ اندر ہے۔ خیر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی تسلی کے لیے ہم یہاں کے تھانے دار کو بلاتے ہیں اور پھر اس کی نگرانی میں اس تالے کو توڑ کر دیکھتے ہیں کہ آیا آپ سچ کہہ رہے ہو یا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ خیر قریب ہی تھانے سے 2 پولیس والے آئے
اور پھر میں نے ان کو تمام واقعہ بتایا، اور میری جیب میں میرا اسٹوڈنٹ کارڈ بھی رکھا تھا جو کہ میں نے نکال کر ان کو دکھایا، اور یہ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ لڑکا اس طرح نہیں مانے گا، ہمیں یہ تالا توڑنا ہی پڑے گا اور اندر تلاشی لینی پڑے گی کہ آیا یہ باؤ سچ بھی کہہ رہا ہے یا کہ کوئی اس کے ساتھ خواب اس نے دیکھا یا اس کے ساتھ کوئی دھوکا ہوا ہے۔ خیر سب لوگوں کی نگرانی میں وہ تالا جو تھا وہ توڑا گیا۔ دروازہ کھولا گیا تو میرا جو بات کہنی تھی وہ سب نے دیکھی، وہ سچ ہوئی، کیونکہ میرا بیگ بالکل ہی سامنے پڑا ہوا تھا اس کمرے میں۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پورا کمرہ جالوں سے مٹی سے اٹا ہوا تھا، لگتا تھا کہ جیسے سالوں اس کمرے میں کوئی داخل ہی نہ ہوا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ کل رات میں نے یہاں پر اس کمرے کو اتنی صفائی ستھرائی اور اتنی کرینے سے سجا ہوا دیکھا تھا، تو یہ اب آخر کیا ماجرا ہے یہ؟ میں نے اپنا وہ سامان اٹھایا اور سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، تک رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، اور مجھے تو اس بات پہ اتنی حیرت تھی کہ آخر جن لوگوں کے ساتھ میں نے رات کھانا کھایا یا جن کے ساتھ میں نے باتیں کی، آخر وہ لوگ کون تھے؟ میرا سر چکرا گیا اور میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کو کوئی صفائی دے سکتا یا ان کے سوالوں کا جواب دیتا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور واپسی کے لیے دوڑ لگائی۔ میں نے پیچھے کسی کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس بات کو آج سے 45 سال پہلے کہہ لیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا تھا، اور آج بھی مجھے وہ واقعہ اسی طرح سے یاد ہے۔ اس لڑکی کی شکل، ان بچوں کی شکل، سب مجھے یاد ہے۔ میری اس سچی آپ بیتی کو آپ ضرور اپنے چینل پر چلائیے گا۔ تو یہ تھی شکیل احمد کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔